سبسکرائب کریں ہمارے چینل ایسنزر ٹی وی کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، رمضان بھی قریب ہے۔ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ حضور کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ مخلوق کا، ہم انسانوں کا مہینہ ہے۔ اب آج کی جو رات ہے اس میں اللہ رب العزت نئی لسٹ تمام فرشتوں کو دیتے ہیں جو بڑے فرشتے ہیں کہ کون شخص کتنا جیے گا اس سال میں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی، کتنی اس کی زندگی باقی ہے، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کون صحتیاب رہے گا، کون بیمار رہے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں وہ حقیقت میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن لسٹ میں اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے۔ وہاں لسٹ میں نام کیا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اس سال میں آخر میں یا کسی بیچ میں مرے گا، اس کو لسٹ تما دی جاتی ہے اسرائیل سے، یہ لسٹ آپ کی لے لو۔ دنیا میں وہ جی رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو لمبی زندگی باقی ہے، کیا ہے ابھی تو لمبی زندگی باقی۔ اور یہی دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، اور یہی دن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، یہ فیشن نرالی یہ زینت نرالا، اور یہ فیشن نرالی یہ زینت نرالا، یوں ہی جیتا ہے کوئی مرنے والا، ہاں یوں ہی جیتا ہے کوئی مرنے والا۔ تو انسان کو، بلکہ انسان کو نہیں، یہ تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا۔ اور ہم صرف 15ویں شعبان آتی ہے تو عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھا، جب رمضان کے قریب کے دن آتے تھے، مطلب یہ شعبان شروع ہو جاتا تھا، تو وہ داڑھی بھی رکھ لیتا تھا، داڑھی بھی ماشاءاللہ اس کی چھوٹی بڑی، شیپ نہیں کرتا تھا، کینچی نہیں مارتا۔ میں اس کو اکثر بولتا، ہر رمضان سے پہلے میں ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، بس یوں کرتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا، کیا ہے یوں ہنس لیتا تھا۔ میں ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، یوں کر کے وہ کچھ کہتا نہیں تھا۔
اور شعبان میں نماز پابندی سے شروع کرے، کیونکہ پھر لوگ بولیں گے یار رمضان میں نماز میں نظر آتے ہیں، رمضان کے بعد کیا ہے؟ غائب۔ تو شعبان میں وہ نماز پابندی سے شروع کرتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ رمضانی نہیں ہے اور شعبانی 15ویں شعبانی والا نہیں ہے، یہ مستقل نمازیں پڑھنے والا۔ اور جیسے ہی رمضان گزر جاتا تھا، عید کے چاند رات میں شیپ ہو جاتی تھی، اس کی کیا ہو جاتی تھی، اور اس کے بعد اپنے سسٹم میں ہاں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہاں وہ حج میں جب بندہ جا رہا ہوتا ہے نا، وہ شیطان کو مارتا ہے، کیا ہے؟ کنکری کو۔ تو ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں، بولتے تم لوگ کنکری مارتے ہو نا، شیطان وہاں کھڑا ہوتا ہے، بولتا ہے ابھی تو یہاں سے باہر نکلے گا نا پھر تجھے بتاؤں گا۔ کیا ہے؟ تو یہاں سے باہر نکلے گا پھر تجھے بتاؤں گا، یہ سارے کنکریوں کا حساب ایک ساتھ لوں گا۔ کیا لوں گا؟ ساری کنکریوں کا حساب ایک ساتھ۔ جس نے چپل مارا ہے اس کو پھر چپل مارتا ہے، اور جس نے کنکری ماری ہے تو اس کو کیا مارتا ہے؟ کنکری مارتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا لیکن اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں سے عبادت سے مراد کیا ہے؟ ایک عبادات تو انسان نارمل کرتے رہتے ہیں، اور ایک عبادت وہ عبادت ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ والی عبادت، اس لیے بعض مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا لیعبدون سے الا لیعرفون مراد لیا ہے کہ اللہ کو پہچانے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان اللہ کو بہت قریب سے پہچانتا تھا، اس لیے جب شیطان رندہ درگاہ ہوا اور اس کو نافرمانی کے لسٹ میں داخل کر دیا، اور اس وقت اللہ غضب میں تھے، غصے میں تھے، اور اسی عین غضب کے وقت اور غصے کے ٹائم اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ مجھے مہلت دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں۔ کیا دوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتا تھا، پہچان رکھتا تھا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں کیا دے دی؟ مہلت دے دی، مزے کر، کیا کر؟ مزے کر، جیتا رہے، تو ویسے بھی میرا کیا ہے؟ نافرمان بندہ ہے۔ وہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، وہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، یہاں جی نہیں سکتے۔ ہاں پابندی ہے نا، ساری عمر کوئی جینے کے لیے یہاں نہیں آیا ہے، اور وہاں پر مرنے کی پابندی ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیوں پیدا کیا ہے اس دنیا میں، میرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا، اگر وہ اس بارے میں سوچتا رہے تو انشاءاللہ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر جس شخص کے خواہشات بہت زیادہ ہے، اپنے خواہشات کیا ہے؟ کم نہیں کر سکتا، اور خواہشات تو ایسی چیز ہے، بولتے ضروریات تو انسان کی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ تو ایسے
اشخاص جو اللہ کے قرب چاہتے ہیں اور دنیا ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی تو 5 منٹ کے لیے صرف مراقبہ موت کر لیا کریں، ورنہ نہیں تو قبرستان تو چکر لگا ہی لیا کریں۔ کیا کریں؟ جیسے آج 15ویں شعبان میں سارے قبرستان میں ماشاءاللہ 1 گھنٹہ تو ہمارا لگ گیا۔ کیا ہے، سب کو اپنے مردے 15ویں شعبان کو کیا ہے یاد آ گئے۔ تو سنت ہے فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد شعبان جاتے تھے۔ ویسے بھی نارمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ قبرستان جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ موت کو یاد کرا کریں، کیونکہ یہ خواہشات کو کیا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، مٹھا دیتی ہے، یہ ختم اور مٹھا کر دیتی ہے۔ اور وہ ایک بادشاہ تھا، بہت موٹا تھا، کیا تھا، کھاتا پیتا بہت تھا، اپنے وقت کا کیا تھا، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ پیو کھاؤ کھاؤ۔ اتنا موٹا ہو گیا کہ تخت سے اترنا بھی اس کے لیے کیا ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ پریشان، سستی، کاہلی آ جاتی ہے نا، بندہ کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے، اور تو سستی اور کاہلی اتنی ہو گئی تھی کہ حکماء سے اپنا علاج شروع کرائے۔ تو حکماء جب آتے تھے علاج کرتے تھے تو ایک حکیم نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں کہ کھانے کو بند کر دے، کیا کر دے، کھانا کم کر دے۔ بادشاہ کو اس بات پہ آیا غصہ، کیونکہ اس کو محبت تھی، کیا ہے، اس کو کھانے سے محبت تھی۔ اس نے کہا اس کو بند کر دو، کیا کر دو، جیل میں ڈال دو اور اس کے اوپر کھانا وانا بند۔ وہ بیچارہ کھانا وانا بند، وہ جیل میں گیا، وہ کھانا وانا نہیں ملا، بھوک سے برا حال، 3 دن 4 دن سے بھوکا اور بے ہوش ہو جاتا تھا۔ یار بات ہے، کھانا نہیں کھائے گا تو انسان کیا ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک فلاں جگہ میں ایک حکیم ہے اور بڑا جو ہے نا سمجھدار، عقل مند اور بہت ماہر ہے، کہا بلا لو اس حکیم کو۔ حکیم صاحب جب آئے، اس نے جب بادشاہت کے اندر آ کے دیکھی، سب سے پہلے اس نے پوری جائزہ لیا، پھر ادھر حکیم صاحب کے اوپر نظر پڑی، بادشاہ اس حکیم کی، وہ جو جیل والے حکیم تھے نا اس کے اوپر نظر پڑ گئی۔ اس نے دربانی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ایک حکیم ہے۔ کہا کیوں جیل میں؟ کہا اس لیے کہ بادشاہ کھانے کا بہت پسند کرتا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کھانے سے منع کیا۔ تو پھر کہا بادشاہ نے کہا اس کو اندر ڈالو اور اس کے کیا کر دو، کھانا وانا بند کر دو۔ کہا اچھا یہ کیا مصیبت ہے۔ اس نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ یار یہ گیم تو کیا ہے، بہت خراب ہے۔ بادشاہ سلامت کے پاس جب وہ کھڑا ہوا تو بادشاہ کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ یار اس کے اوپر تو کھانا ہی بند کرنا ہے، کیا ہے، لیکن اگر میں نے اس کو بول دیا نا تو یہ مجھے بھی جیل میں کیا کر دے گا، بند کروا دے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کل ہم آپ کے لیے ذائچہ نکالیں گے، آج کل جو ذائچوں کے پیچھے لوگ ہیں، ذائچہ نکالیں گے، آپ کا ذائچہ نکالیں گے اور استخارہ کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کے لیے کوئی دوائی یا کوئی تجویز بیان کر دیں گے، بتا دیں گے، پیش کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ دوسرے دن آیا بادشاہ سلامت، کہا ہاں سب کچھ کا مزے کر، سارے خواہشات اپنی پوری کر۔ بولتے کیوں؟ بولتا ہے 1 مہینے کے بعد تو مرنے والا ہے، مزے کر جا۔ 1 مرنے کے بعد مرنے والا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کے دور میں بھی اگر آپ کو ڈاکٹر، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ ٹیسٹ کر کے دے دے آپ کو، کسی اور کا ٹیسٹ اٹھا کے آپ کے سامنے آ جاؤ، وہ آپ کو بولو تیرا اندر تو یہ مسئلے ہے، بس کافی مزے کر مر جائے گا، تو بندہ کیا کرے گا، دماغ پہ ٹینشن اور ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ ٹینشن اور ڈپریشن، اور ڈپریشن سے اس کے اندر وہ مرض آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ مرض اس کو مارنا شروع کر دے۔ تو اس نے کہا مزے کر، گیا ہے، کھا پی مزے کر۔ وہ 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ، 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ، کہا ڈبل روٹی کلر کی خوشی سے پھول جا۔ ہاں 2 دن کی زندگی کیا کرے گا، کافی مزے کر، موج اڑا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا یار میرے 1 مہینہ رہ گیا، بس
اب اس کو کہاں کھانا پینا خواہشات سب مٹ گئے، سب کچھ بھول گیا. اس سے یہ بھی بھول گیا کہ میں کدھر رہتا ہوں. وہ 3 دن سے اس نے کھانا بھی نہیں. جب اس کے کھانا سامنے آئے وہ دل ہی بند ہے کیا، بس عبادات، اور جیسے شعبان میں لوگ عبادات، ذکر اذکار اور اس میں لگا ہوا ہے. نماز، تہجد، اشراق، اوابین. بولتے جب موت آتی ہے تو بخار کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری چیزیں کرنے لگا. اور اس حکیم کو بلایا، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، معافی تلافی کی. جو بیچارہ کیا تھا 3 4 5 دن سے جیل میں تھا، معافی تلافی کی، اس کو انعامات دیے، سب کچھ دیا، اب جا سکتے ہو. انہوں نے کہا اللہ شکر ہے جان چھوٹ گئی. بادشاہ سلامت جو ہے نا، بس نہ کھائے نہ پیے، بس کچھ بھی توڑا پوڑا، بس ہلکا پھلکا جو زندگی کے، اور نماز کے لیے تہجد، اور بس پھر اس کو تھوڑا تھوڑا جب زیادہ 4 5 6 دن 7 دن 8 دن ہو گئے، کھایا نہیں، کچھ کم کھایا، تو اس کا جسم بھی ہلکا ہو گیا اور آرام سے اٹھ بیٹھ رہا تھا. پھر اپنے بالا خانے میں بھی جاتا تھا، کمرے میں. گھر میں بیوی کھانا رکھتی، دل نہیں چاہ رہا. میں بس وہ اپنے دن گن رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ 1 دن کم ہو گیا، 2 دن کم ہو گیا، 3 دن کم ہو گئے، 4 دن کم ہو گئے، 5 دن کم ہو گئے. 28 دن تک جب پہنچا تو اس نے حکیم صاحب کو بلایا. کہا حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے بس 2 دن رہتے ہیں، کیا ہے؟ حکیم صاحب نے آ کے دیکھا، ماشاءاللہ بادشاہ کیا ہو گیا؟ سیٹ ہو گیا، بالکل ایکٹیو ہو گیا. حکیم صاحب نے بادشاہ کو تو کچھ نہیں بولا اور کہا کہ چلو کل دیکھیں گے. کیا ہے؟ کل ہم دوبارہ ذائچہ نکالیں گے، پھر دیکھتے ہیں. کل گیا، دوسرے دن پھر آیا. کہا کیا؟ جب دیکھا بالکل بادشاہ ایکٹیو ہے، صحیح ہے. بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت، زندگی اور موت تو اللہ کو پتہ ہے، ہمیں کیا پتہ کون مرے گا کون جیے گا، ہمیں کیا پتہ. یہ تو ہم نے صرف آپ کے بیماری کو ختم کرنے کے لیے، جو آپ کے اندر یہ مرض تھا، کھانا پینا یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو یہ بات کہہ دی. باقی جاؤ مرض، تم فٹ ہو گئے، مزے کرو، کیا کرو، تمہارا علاج ہو گیا. تم موت کا سن کر جو ہے نا، اس سے کیا ہو گیا، سب کچھ بھول گیا. تو انسان یہ صرف 15ویں شعبان نہیں ہے کہ ہم قبرستان جائے موت کو یاد کریں. کیا کریں؟ نہیں، ہر وقت انسان کو اپنی موت یاد رکھنی ہے. جب ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھیں گے تو ذکر و عبادات ہمیں مزہ دیں گے، اور دنیا میں جینا ہمیں مزہ نہیں دے گا. اس لیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. وہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے یہ جنت نہیں. ہمارے خواہشات جنت میں پورے ہوں گے. کہاں پورے ہوں گے؟ جنت میں پورے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص اگر سعودی میں کام کے لیے جا رہا ہے، دبئی میں کام کے لیے جاتے ہیں، مسافر سفر کرتے رہتے ہیں، 30 سال 40 سال 50 سال وہ وہاں گزارتا ہے. 50 سال میں وہ بیچارہ بس ایک چارپائی میں سوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں. نہ وہ وہاں گھر بناتا ہے، نہ کچھ بناتا ہے، نہ وہ وہاں خواہشات پوری کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. بس اس کے دماغ میں ہی ہوتی ہے میرے بچے ہیں اور میں واپس اپنے ملک پاکستان جاؤں گا، وہاں رہوں گا، وہاں سارا سسٹم ہے میرا، یہاں رہ کے کیا کروں گا. 50 سال اس کے گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں 50 سال گزار دیتا ہے وہ، اور 50 سال تک اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہی کہ یہ جگہ میری ہے. اس کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، میری جگہ کون سی ہے؟ پاکستان. میں اپنے ملک جاؤں گا. ہاں، کن فی الدنیا کأنک غریب. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. تو مسافر کیسے رہتا ہے؟ وہ ایک چارپائی میں، کبھی سعودی میں جائے جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ چارپائی بھی کیسے ہوتی ہے، تو یوں 3 4 وہ بنے ہوتے ہیں. تو ایک ادھر سو رہا، اس کے اوپر ایک، اس کے اوپر ایک، اس کے اوپر ایک کمرے میں 10 12 بندے کیا ہے
گزارا کر رہے ہوتے، سو رہے ہوتے، بس کھا رہے، بس اپنے کھانے پینے. 50 سالہ زندگی گزار دیتے. 50 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، کیونکہ اوسطاً عمر 60-70 سال ہے، جس میں سے 50 سال گئے تو کتنے رہ گئے؟ 15 تو نکال دیے پہلے، 15 تو پہلے نکل گئے، 50 تو 65 سال کا تو بندہ ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے، آگے اس کی زندگی اللہ کو پتہ ہے کتنی جی. تو اس طرح ہم جو دنیا میں آئے تو یہ دنیا ہمارے لیے ضرورت کی جگہ ہے اور امتحان گاہ ہے. امتحان گاہ ہے کہ ہم یہاں امتحان دے کے آگے نکلے اور اپنے امتحان میں پاس ہو جائے. بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، سخت گرمی تھی، تڑپتی ہوئی دھوپ میں، اس کے چپل بھی نہیں تھے، کپڑے بھی پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور ہارون رشید نے اس سے سوال کیا، کہا اے بہلول کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا بہت اچھی. اس شخص کی زندگی کیسی نہیں گزرے گی جس کی تمام زندگی اس کے خواہشات کے موافق گزر رہی ہے، جس کے جیب میں 1 روپے بھی نہیں اور پھر بھی اس کے خواہشات کے موافق گزر رہی ہے. ہاں، تو ہارون رشید نے کہا کہ یہ کیسے آپ کے خواہشات کے موافق زندگی گزری؟ اتنی تڑپتی ہوئی دھوپ میں چپل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور گرمی میں چل رہے ہو، دھوپ انسان کو کھاٹ دیتی ہے، اور آپ بول رہے ہو کہ میں خوش ہوں، جس طرح چاہ رہا ہوں اسی طرح زندگی. کہا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، تو اپنی چاہت کو قربان کر دے میری چاہت پر، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. اگر کرے گا تو اپنی چاہت تو تگا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ہم نے بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے چاہتے اللہ پر قربان کر دیے. کس کے اوپر؟ بس اللہ رب العزت یہی چاہ رہا ہے کہ میں اس طرح رہوں تو میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ میں اس طرح رہوں. کیا ہے؟ میں بھی یہی چاہ رہا ہوں کہ اس طرح رہوں. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس آیات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں بیان کی. تصوف کی کتنی چیزیں بیان کی؟ 4 کیفیتیں تصوف کی اللہ رب العزت نے بیان کی. پہلی کیفیت اللہ رب العزت نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ پہلا مقام ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر دوسرا اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ کی رضا کی طرف لوٹ جاؤ. کیا کرو؟ پھر تیسرا درجہ اللہ رب العزت نے بیان کیا اس میں، فادخلی فی عبادی، تم میرے بندوں میں پس پھر داخل ہو جاؤ گے، اس کے بعد میرے بندوں میں داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد چوتھا درجہ بیان کیا، وادخلی جنتی، اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. کس میں جاؤ گے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک آیات میں 4 چیزیں بیان کی. پہلی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ لاکھ رگڑے کھائے گا خود آئینہ بن جائے گا. لاکھ رگڑے کھائے گا خود آئینہ بن جائے گا. بھئی رفتہ رفتہ ان کی باتیں چلتے چلتے ان کے ساتھ باخدا ہو جائے گا، وہ باخدا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا. یہ کون کہتا ہے کہ ایک دم پارسا ہوگا؟ ہاں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا. تو ایک دم کوئی پارسا نہیں ہوتا. سب سے پہلا اسٹیپ جب شروع ہوتا ہے وہ پہلا اسٹیپ نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے. جب اس نفس مطمئنہ پہ انسان پہنچتا ہے تو وہ کافی رگڑے کھا چکا ہوتا ہے. ہاں، وہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خوف،
وہی ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا خواہ وہ کیسے فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ ہاں، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب تم پر خوشی آئی، ہاں، جب تمہارے بچوں کی شادی آئی، جب تمہاری شادی آئی، جب تم پر عید آئی، تو اس وقت پتہ چلے گا کیا کر رہا ہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں خدا کو کیا ہے، بھول گئے، وہ جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، اور جب عذاب آیا تو پھر بھی بھول گئے۔ تو یہ نفس مطمئنہ، وما ابرئ النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ پہلا نفس جو انسان کا ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے۔ امارہ کے معنی ہے ڈنگ مارنا۔ کیا ہے؟ ڈنگ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ڈنگ کون سے جانور مارتے ہیں؟ دو، ایک بچھو اور ایک سانپ۔ اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے نقشبند میں بھی دیکھا ہوگا اور چشت اور سہروردیہ میں بھی دیکھا کہ نقشبند کا نفس یہاں پر ہے۔ یہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے۔ اور چشتیوں کا، سہروردیوں کا اور قادریوں کا نفس ناف کے نیچے، دو انگلی نیچے، ہے نا؟ تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سانپ کہاں سے ڈنگ مارتا ہے؟ منہ سے ڈنگ مارتا ہے، اور بچھو دم سے مارتا ہے۔ بچھو کس سے مارتا ہے؟ دم سے مارتا ہے۔ بچھو کس سے ڈنگ مارتا ہے؟ دم سے، وہ منہ سے نہیں مارتا۔ تو سانپ کس سے مارتا ہے؟ منہ سے مارتا ہے۔ تو نقشبندی کہتے ہیں کہ یہ نفس ہے۔ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس ہے۔ اور سہروردی کہتے ہیں کہ یہ بچھو کی شکل کا ہے۔ کس کی شکل کا ہے؟ یہ نفس انسان کا بچھو کی شکل کا ہے۔ تو فلہٰذا یہ دم سے ڈنگ مارتا ہے۔ کس سے مارتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ نفس کو پیروں کی طرف، نیچے کی طرف رکھا۔ چاہے نفس بچھو کی شکل رکھے یا سانپ کی شکل رکھے، تم نے تو اس پہ محنت کرنی ہے۔ ہاں، اب اس کا سب سے پہلے زہر نکالا جاتا ہے۔ جب زہر نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کا ڈنگ مارنا کی عادت بھولتا نہیں ہے۔ اپنی ڈنگ مارنے کی عادت بھولتا ہے نہیں۔ تو جب زہر نکل جاتا ہے تو وہ پھر نفس امارہ سے، نفس لوامہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ کس طرف چلا جاتا ہے؟ ہاں، تو زہر اتنے آسانی سے نہیں نکلتا ہے، اتنے آسانی سے نکلتا ہے۔ ہاں، سانپ سے زہر نکالنا آسان کام ہے، پکڑنے کے لیے بھی کتنے دن گزر جاتے ہیں۔ وہ ایک بندہ تھا، اس نے کسی سے محبت ہو گئی تھی، تو اس کو عامل نے کہا کہ آپ شیر کا کیا لے آؤ؟ مجھ کے ایک بال لے آؤ میرے پاس۔ اچھا، شیر کی مجھ کی بال۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیا۔ تو اس نے اس کو نکالنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اس نے پہلے دن ایک بکرا رکھا، وہ دور کھڑا رہا شیر کے ساتھ۔ شیر نے آ کے بکرا کھایا اور اس کو دور سے دیکھا، وہ رایا، کیا ہے؟ وہ ڈر گیا۔ اس نے دوسرا بکرا رکھا، تھوڑا قریب آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اس طرح آہستہ 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 50 بکرے شیر کھا گئے۔ کیا ہو گیا؟ اور وہ بالکل قریب آنے لگا۔ جب بالکل قریب آیا تو اس کے بعد اس نے اس کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ مارا تو غرایا شیر۔ کیا ہے؟ شیر اس کے بعد پھر غرایا۔ پھر اس نے ایک اور بھی ڈال دی، کیا کہ آخر کے آہستہ آہستہ پھر اس کے مونچھ تک آیا اور اس کی مونچھ نکالی تو 100 بکرے کھا گئی۔ تو کیا ہے؟ 100 بکرے کھانے کے بعد ایک مونچھ نکلا۔ تو اتنے آسانی سے سانپ، آپ نفس اتنے آسانی سے نہیں مرتا، کیونکہ اگر ہم اپنے نفس کی خواہشات دیکھیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی ایک خواہش کے اوپر ہم پیر رکھتے ہیں تو پھر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، پھر سب سے پہلے ہم پر سلسلے کے بارے میں وسوسہ آتا ہے۔ ہاں، شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بولتا ہے یار یہ جو جدھر تو گھوم رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہاں، یہ صحیح ہے یا غلط؟
صحیح اور غلط کا فیصلہ پھر شیطان تمہارے کو کرنے لگ جاتا ہے. کون؟ جو وسوسہ. تو نفس اتنی آسانی سے اگر مرتا. ایک دن بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نفس کی طرف دیکھا. تو جب اپنی نفس کی طرف دیکھا تو وہ چپکلی کی شکل میں صرف اس کی سر کے اندر سانس تھی. کیا تھی؟ اس کے سر کے اندر سانس باقی تھی. تو بایزید بسطامی نے اپنے نفس سے سوال کیا، کہا میں نے تیرے کو اتنے رگڑے لگائے، ظالم تو پھر بھی زندہ ہے، تجھ میں ابھی بھی لہر ہے زندگی کی. کہا ہاں لہر ہے. کہا کس وجہ سے؟ کہا جب لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ جب لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں اور تیرے طرف تھوڑا سا جھکتے ہیں تو اس وقت تیرے اندر ایک لہر دوڑتی ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. وہ جو لہر ہے نا جو آپ کے اندر دوڑتی ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے. کہا اچھا یہ معاملہ ہے. کہا ہاں یہ معاملہ ہے. رمضان کا مہینہ، جمعے کی نماز کے بعد بایزید بسطامی نے بڑے بازار میں روٹی لی اور روٹی کھا رہا تھا. رمضان کے مہینے میں روزے کا دن، جمعے کے دن بڑے بازار میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، ساری دنیا اور روٹی کھا رہا تھا. لوگوں نے کہا آؤ آؤ تم لوگ بھی تو اتنا بڑا بزرگ ہے بایزید. کیا ہے؟ بایزید کا نام ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ اس کے مریدوں کو بلایا، بولتے دیکھو تمہارے پیر کو شکل دیکھو، تمہارے یہ کیا کرتا ہے. یہ سب پیچھے ہٹنے لگے. کیا ہے؟ ہر بات ہے. جمعے کے دن ایک بزرگ آدمی، اتنا بڑا اللہ کا ولی روزہ کھائے گا تو سارے کیا ہے پیچھے ہٹیں گے نا. مرید بھی پیچھے ہٹنے لگے کہ یار اس وقت اس کے ساتھ کیا ہے نامناسب ہے پیر کے ساتھ ہاتھ ملانا. تو اس نے اپنے نفس کو بولا مزہ آیا. کیا آیا؟ مزہ آیا. کیسے؟ اب آپ اس نے وہ خود لوگوں کے پیچھے بول جاتا تھا کہ ہاتھ ملائے. لوگ کیا کرتے تھے؟ پیچھے ہٹتے تھے. بولا اب لوگ تجھ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس سے مریدوں نے سوال کیا، کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا یہ اپنے نفس کو مار رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دیکھو روزہ رکھنا فرض ہے اور نفس کی اصلاح بھی فرض ہے، دونوں فرض ہے. روزے کی قضا ہے لیکن نفس کی قضا نہیں ہے. تو میں اس کی قضا کر لوں گا، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھ لوں گا. کیا کر لوں گا؟ قصداً روزہ کھانے والا کیا کرے 60 روزے رکھے مسلسل، قضا کر لوں گا 2 روزے مسلسل. لیکن اگر یہ بیماری نفس کے اندر رہ جاتی تو یہ مجھے قبر تک بگاڑ کے لے کے چلا جاتا. کیا کرتا؟ یہ مجھے قبر تک بگاڑ کے چلا جاتا، یہ مجھے چھوڑتا نہیں. اس لیے میں نے کہا پہلے اس کو صاف کرو، بعد میں دیکھیں گے. کیا کریں گے؟ ہاں لا کر رگڑے کہے گا خود آئے. بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. کیا ہے؟ منہ پہ کہنا کیا ہے آسان ہے، جب انسان کے ساتھ زندگی میں گزر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. جب اس کے اوپر حالات تنگ ہو جاتے ہیں اور دنیا اس کو دھتکارتی ہے اور کوئی اس کو سلام نہیں کرتا ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کی نفس کی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ اب یہ نفس سے مطمئنہ کے طرف جانے کے بعد رضا بر قضا کی طرف جا رہا ہے. کس کی؟ کہ جب وہ اس کے اوپر راضی ہوگا، ہاں جب وہ اس کے اوپر راضی ہوگا کہ بھائی جو اللہ نے کیا ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ ہی کی طرف سے. تو یہ رضا بر قضا ہے، بس جو ہے وہ اللہ کی طرف. لیکن اپنی محنت نہیں چھوڑتا، محنت تو کرے گا. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ چیز ہے جو دنیا میں انسان کے پاس آتے رہتے ہیں حالات. وہ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. تو حالات انسانوں
اور حالات آتے رہتے ہیں، حالات کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، حالات کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے۔ بھئی زور بازو ازما شکوا نہ کر صیاد سے، زور بازو ازما شکوا نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ ہاں، کوئی قفس فریاد سے ٹوٹا ہے؟ کوئی جیل آج تک فریاد سے ٹوٹا ہے؟ نہیں، فریاد کی فریادی نہیں۔ اپنے بازو آزماؤ، کیا کرو؟ اپنے بازو آزماؤ، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کے جیل میں جو ہم پکڑے گئے، کس میں؟ یہ ہم اپنے زور بازو آزما کے نکلیں گے۔ کیا کریں گے؟ زور بازو آزما کے نکلیں گے، تب ہوگا کامیابی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ اور کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ جب ہم ذکر کے التزام کریں گے اور فکر کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گی؟ کامیابی۔ تو انسان آخرت کو دوسرے نمبر پہ ہم نے رکھے ہیں اور دنیا کو پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے۔ حقیقت تو یہ ہونا چاہیے کہ آخرت پہلے نمبر پہ ہو اور دنیا دوسرے نمبر پہ۔ دنیا تو اس پہ بھی گزر رہی ہے جو جھونپڑی میں یہاں رہنے والے ہیں، ہاں، جو سو کے گزار رہا ہے اس پہ بھی گزرے گی، جو جاگ کے گزار رہا ہے اس پہ بھی گزرے گی، اور جو کام کر کے گزار رہا ہے اس کے اوپر بھی گزرتی ہے، اور جو عبادت میں گزار رہا ہے اس کے اوپر بھی گزرتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے سوال کیا، کہا یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمائے یہ سامنے لوہار ہے نا، یہ لوہار۔ کسی نے عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا، کہا آپ کا پڑوسی کون ہے جنت میں؟ ہاں، کہا آپ کا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہا وہ میرے سامنے لوہار ہے نا، وہ میرے پڑوسی ہے۔ کہا یار وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا اور آپ کا پڑوسی، اور آپ اتنے بڑے کیا ہے اللہ والے۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یار بات یہ ہے کہ جب وہ شخص رات کو جب میں تہجد پڑھتا تھا اور وہ آتا تھا تو میں بالا خانے میں وہ مجھے دیکھتا تھا، تو وہ اللہ کو کہتا تھا یا اللہ تو نے اس عبداللہ بن مبارک کو فارغ ٹائم دیا۔ کیا دیا ہے؟ فارغ ہے نا، بس پڑھاتا ہے، پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی عبادت کرتا ہے، ہدیہ ودیہ لوگ لے آتے ہیں، کام چل جاتا ہے، کیا ہے اس کی گھر کی روزی چل جاتی ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، تھک جاتا ہوں یا اللہ، کیا ہے اللہ سے باتیں کرتا تھا رات میں، کہتا تھا یا اللہ تھک جاتا ہوں، صبح سے شام تک اتنا تھک جاتا ہوں، اتنا تھک جاتا ہوں کہ رات کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، لیکن جب بستر پہ پہنچتا ہوں تو بس جسم کیا ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کیا ہے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوا۔ ایک عادت اس کی دوسری بھی ہے کہ جب وہ لوہا کاٹتا ہے اور جیسے ہی ہتھوڑی اٹھاتا ہے تو اس وقت جب اذان کی اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو اگر اوپر ہوتا ہے تو پیچھے پھینکتا ہے، اگر سامنے ہوتا ہے تو سامنے پھینک کے سیدھا مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یہ دو عادتیں تھی اس کی، کیا تھی؟ یہ دو عادتیں تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے میرے پڑوس میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو کم سے کم رات کو اللہ کے ساتھ سوتے سوتے باتیں تو کر سکتے ہو نا، کیا ہے رات کو سوتے سوتے اللہ سے باتیں تو کر سکتے ہو نا، یا نہیں؟ ہاں، کوئی ہم تم ہی آگاہ بس اس ربط خفی سے، ہم تم ہی آگاہ بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تجھ سا کوئی ہمدم کوئی ہمساز نہیں ہے، ہاں، کوئی تجھ سا کوئی ہمدم کوئی ہمساز نہیں ہے۔ تو باتیں تو ہر دم رات کو سوتے وقت اللہ سے باتیں کرو، کیا کرو؟
تو یا اللہ سارا دن تیری نافرمانی میں گزار دیا، کیا کر دیا؟ اتنا ٹائم تھا ذکر کرنے کا، گپ شپ میں گزار دیا، اتنا ٹائم تھا یہ تیری عبادت کرنے کا، اس میں گزار دیا۔ یا اللہ کام میں مصروف تھا اپنے بچوں کے لیے، اس میں مصروف تھا، یا رب تو ہمیں معاف کر دے، کیا کر دے؟ تو ہمیں توفیق عطا فرما، کیا کر؟ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے گناہگار بندے ہیں، کیا ہے؟ تیرے گناہگار بندے ہیں، لیکن بندے تو تیرے ہیں نا، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، کیا ہے؟ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے، تیری بہت بڑی رحمت ہے، کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے رب کریم سے؟ تو اتنا کریم ہے، تو سب کو دیتا ہے، مجھے بھی دے، تو سب کا مالک ہے، خالق ہے، تو نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، کیا بنا دی؟ اتنی بڑی کائنات بنا دی، میں چھوٹا سا ایک انسان ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، تو نے مجھے پیدا کیا، بچپن سے پالا یہاں تک، اس وقت تک، اور آج جب میں بڑا ہوا تو تیرا نافرمان بن گیا، کیا بن گیا؟ تیرا نافرمان بن گیا، یا رب تو ہمیں معاف کر دے، کیا کر دے؟ یہ باتیں کرتے 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 نیند آ جائے گی، کیا آ جائے گی؟ نیند آ جاتی ہے نا انسان کو، باتیں کرتے 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 انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ اللہ سے باتیں کرو تو یہ لوح، جب تمہاری لوح مضبوط ہو جائے گی نا تو تمہیں مزہ آئے گا، کیا آئے گا؟ پھر ہر روز اللہ سے باتیں کرنے کا مزہ آئے گا۔ تو لوح جب اس کے ساتھ لگ جائے گی تو ساری دنیا کیا ہو جائے گی؟ ہیچ ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ وہ اس کی طرح اب مسجد بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے، اقبال بڑا اگتے شک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ایک دن میں مسجد بنا دی پھر نماز کے لیے گئی نہیں، تو ایک دن میں اللہ سے خوب باتیں کی، دوسرے دن غائب، کیا ہے؟ دوسرے دن غائب۔ ہر روز باتیں کرو، کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہرک سے تمہارے قریب ہوں، کیا ہوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو نا تمہارے ساتھ ہوں، جب تم دو ہوتے ہو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم تین ہوتے ہو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اے بندے تو میرے سے مانگ کر تو دیکھ، عطا نہ کروں تو پھر کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھ، راہ نہ کھولوں تو پھر کہنا، تو میری طرف تو ایک مرتبہ، تو میری طرف ایک قدم آئے گا میں تیری طرف دو قدم آؤں گا، تو دو آئے گا میں تین آؤں گا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، کیا ہے؟ آج تو صحیح، ایک مرتبہ ذائقہ چکھ تو صحیح، ایک مرتبہ جب اللہ کی محبت کا مزہ چکھو گے نا تو یہ دنیا ہیچ پڑ جائے گی، کیا پڑ جائے گی؟ قسم خدا کی پورا جسم یوں کرنٹ مارتا ہے، کیا مارتا ہے؟ ایسا کرنٹ مارتا ہے، جسم کے اندر ایک خوشحالی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے یار کس جگہ ہوں، کیا یہ کیا کیفیت ہے، وہ بیان کرنے نہیں کر سکتے نا انسان، وہ بیان میں نہیں آتی ہے، یہ جسم اندر سے یوں نے چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں، جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، کہاں سما جاتا ہوں؟ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ وہ فنا کیسی بقا کیسی جب تیرے آشنا ٹیرے، وہ فنا کیسی بقا کیسی جب تیرے آشنا ٹیرے، کبھی اس گھر میں جا ٹیرے کبھی اس گھر میں آ ٹیرے۔ ہاں اے فنا کیسی بقا کیسی جب تیرے آشنا ٹیرے، کس کے آشنا ٹیرے؟ اللہ کے جب آشنا ٹیرے تو کبھی اس گھر میں جا ٹیرے کبھی اس گھر میں آ ٹیرے، کبھی وہاں اور کبھی یہاں، یعنی کبھی تجلیات تم پر آتی ہے اور کبھی تجلیات کیا ہے؟
آسمان پر خانہ کعبہ پر اللہ رب العزت کی تجلیات گرتی ہے. کیا ہے؟ تجلیات گرتی ہے، ساری دنیا اس سے گھومتی ہے. ہاں تھوڑا سا سوچو، مٹی کا بنا ہوا ہے، کس کا ہے؟ انسانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا. تو تم اتنا تو سوچو کہ تمہیں خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کو کس نے بنایا؟ انسانوں سے بنوا دیا. اور اللہ رب العزت نے انسان کا چہرہ، آدم علیہ السلام کا چہرہ کس سے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا. پورا جسم فرشتوں نے بنایا. اس کے بعد چہرہ اللہ رب العزت نے خود بنایا. جب تمہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اور ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں پھر سب لوگ تم سے گھومیں گے. ہاں یا نہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں ایک دن خانہ کعبے کے پاس گیا. میں نے جب یہ پڑھا بڑا پریشان ہوا. میں جب خانہ کعبے کے پاس پہنچا تو میرا نور خانہ کعبے سے بڑھ گیا. کیا ہوا؟ جب میں نے توجہ ڈالی خانہ کعبے کے اوپر تو میرا نور کیا ہے؟ خانہ کعبے سے بڑھ گیا. فیض الحرمین میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سوچتا رہا. میں نے کہا یار اس نے کیا بات لکھی؟ اس میں کوئی راز تو ہوگا. کیا ہے؟ تو اس نے یہ بات لکھی. تو اللہ رب العزت نے راز کھولا. کہا وہ ہمارا گھر ہے. کیا ہے؟ وہ ہمارا گھر ہے. اس گھر کے اوپر جو ہماری تجلی گرتی ہے وہ صفاتی گرتی ہے. کون سی تجلی گرتی ہے؟ صفاتی گرتی ہے. اور وہاں ہم سما نہیں سکتے. اور یہ تمہارا دل ہمارا عرش ہے. کیا ہے؟ ہاں حضور نے فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا کیا ہے؟ عرش ہے. کیا ہے؟ عرش ہے. یہاں ہم خود آتے ہیں. ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہم خود آتے ہیں. یہاں ہماری تجلیات دوسری گرتی ہے. اس لیے شاہ ولی اللہ پر وہ تجلی گرتی تھی تو اس کو نظر آیا. کیا ہے؟ اس کو نظر آیا. اس لیے ہم نے کیا کیا؟ تو شاہ ولی اللہ نے کہا اچھا یہ معاملہ ہے. کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ چیز صرف شاہ ولی اللہ کے پاس ہے، یہ دل تمہارے پاس بھی ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فضائے بدر پیدا کر، تو بدر کی فضا پیدا کر تو تیرے لیے بھی اللہ فرشتے اتار دے گا. جب بدر میں فرشتے اترے تو تیرے لیے بھی اتار دے گا. کیا کر دے گا؟ ہاں شاہ ولی اللہ چلے گئے. یہ دل شاہ ولی اللہ نے اس پہ محنت کی، وہ دل بنایا. کیا کیا؟ وہ دل بنایا. تو وہ دل بن گیا تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ تجلیات کیا ہے؟ آنے لگ گئے. ہاں تو جب تم اور ہم یہ دل بنائیں گے کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ رب العزت کی وہی تجلیات اس طرف بھی آنا شروع ہو جائے گی. کس طرف؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب تجلی کس کے اوپر گری؟ کوئی طور کے پاس والے پہاڑ پہ گری تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا. اور یہ تجلی موسیٰ علیہ السلام پہ روزانہ آتی تھی. اس کے دل پر کیا آتی تھی؟ روزانہ آتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا تھے؟ کلیم اللہ تھے. اللہ کے ساتھ روزانہ کلام کرتے تھے اور وہ تجلی اس کے اوپر روزانہ کرتی تھی اس کے دل کے اوپر. اور حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. میری امت کے علماء یہ وارث ہے کس کے؟ انبیاء کے. ہاں تو یہ تجلیات و تدلیات اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی شروع کر دے گا. بس صرف یہ ہے کہ اس جیسی محنت چاہیے. کیا چاہیے؟ لیکن انہوں نے تو ڈبل کی، اللہ ہم نے کیا کر دیتے ہیں؟ سنگل میں دے دیتا ہے. ہاں وہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے، وہ مل جاتی ہے. بس اپنے خواہشات کو تھوڑا سا مضبوطی سے پکڑنا. 3 چیزوں کو مضبوطی سے تامے رکھو. 3 چیزوں سے بچو. جب 3 چیزوں سے بچو گے تو ہمیشہ کامیاب رہو گے. دولت، عورت، شہرت. ان 3 چیزوں کی محبت کیا کرو؟ دل سے باہر نکالو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ساری تمنائیں کیا کر دو، دل سے نکال دو، تو پھر کیا ہوگا، خود وہ خلوت میں آنے لگے گا۔ 3 چیزوں کو جب دل سے نکالو گے تو، کیونکہ سارے لوگ دولت کے لیے اور اپنے خواہشات کے لیے، ہاں عورت میں کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ۔ اس میں ہم نے آپ کو لیے مزین کیا، مال، دولت، عورت، گاڑی، پیسہ، ساری چیزیں مزین کیا۔ اس کے لیے تمہاری خواہشات کیا کرتی ہے، ابھرتی رہتی ہے۔ یہ خواہشات دل سے نکال دو۔ ہاں وہ ایک دن وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر، بڑا اچھا وزیر تھا، اس نے اپنے وزیر کو کہا، وزیر نے اس سے بڑے خدمت کرنے کے بعد وزیر سے اس نے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے، اپنی آخری خواہش بتا، ایک خواہش بتا، چل تیری خواہش ہم پوری کریں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنی بڑی بادشاہت چلاتا ہے، کم سے کم آدھی تو مجھے مل ہی جائے، یہ میری کیا ہے، خواہش ہے۔ کہا اچھا یہ آپ کی خواہش ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بھائی لکھ دو اس کی یہ خواہش۔ کہا ہم 3 سوالات کریں گے اور اس کے کیا کرو، جوابات لے آنا۔ ہم 3 سوالات لکھیں گے اور اس کے جوابات، اگر آپ نے ان تینوں کے جواب لے آیا، کیا ہے، ان تینوں کے جواب لے آئے تو آدھی بادشاہت تمہاری، اگر نہیں لائے تو پھر تمہاری گردن کیا ہو جائے گی، کٹ جائے گی۔ قبول ہے؟ اس نے پروانہ جاری کیا، دستخط کر کے اس کے ہاتھ میں کیا کر دیا، تما دیا۔ ہاں یا نہیں؟ تو جب تینوں سوالات کا تما دیا تو وہ پریشان، ادھر 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 ادھر، کہیں ایک جگہ پہنچے، جھونپڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے تینوں سوالات اس سے کیے۔ اس جھونپڑی کے بندے نے دیکھا، کہا کیا ہوا، بڑے پریشان ہو، کیا ہو، بڑے پریشان ہو، اتنی پریشانی میں کیوں آئے؟ کہا بادشاہ نے 3 سوال کیے اور 2 دن رہتے ہیں اور کسی نے اس کا جواب نہیں دیا، اگر تینوں میں سے ایک سوال بھی کم ہو گیا تو کل میری گردن اڑ جائے گی۔ کہا جواب میں دے دوں گا، لیکن 2 کے دے دوں گا، تیسرے کا بغیر شرط کے نہیں دوں گا۔ کہا قبول ہے۔ 2 کے جواب دے دیے، تیسرے کا جواب چاہیے، کیا ہے، تیسرے کا جواب چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ تیسرے کا جواب ہم تب دیں گے کہ آپ اس کتے کا دودھ پی لو۔ کیا کر دو، اس کتے کا دودھ پی لو۔ کیونکہ اس نے یہ سوال کیا تھا تیسرا، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نیچے انسان بڑے سے بڑا آدمی کیا ہے، آخر وہ سر لگ دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں تو کون سی چیز ہے؟ بڑا پریشان، اس نے جب کہا کہ نہیں، یہ کتے کے جیسا ہم نے جو دودھ پڑا یہ تمہیں پینا پڑے گا۔ اس نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتے، جا اپنا کام کر۔ کیا کرے؟ آخر اس نے کتے کے سامنے سے دودھ اٹھایا، پورا پی لیا۔ کہا جاؤ تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ کہا کیا؟ کہا انسان کی غرض ہے، کیا ہے، ہاں غرض جب اس کے اندر آتی ہے نا تو یہ پھر بڑے سے بڑے کام کے کیا ہو جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے۔ تیرے دل میں غرض آ گئی تھی، کیا آ گئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ مجھے آدھی بادشاہت مل جائے، اس چکر میں تو نے یہ بھی پی لیا، کیا کر دیا۔ تو غرض کو نکالو، کیا کر دو، غرض کو نکالو، اللہ کی رضا ڈالو۔ کیا ڈالو، اللہ کی رضا جب ڈالو گے تو دنیا میں کوئی چیز آپ کو نیچے نہیں کر سکتے اور کوئی چیز تکلیف بھی نہیں دے گی، کیونکہ آپ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے اللہ کے لیے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا میں نے اللہ کے لیے کیا، کس کے لیے کیا، اس نے مجھے تپڑ مار دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جانے دو، کیا کرو، ڈبل ہے استاد، آگے نکلو، اپنا کام کرو، کیا کرو، اپنا کام کرو، نکلو جاؤ مزے کرو۔ تو جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کو ٹینشن نہیں رہتی، بس وہ کہتا ہے جانے دو۔ تو اللہ کی رضا انسان کو وہاں پہنچاتی ہے کہ اس کے سارے خواہشات کو دب جاتے ہیں، اس کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی اللہ
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں یا رب، لیکن بندے تو تیرے ہیں نا میرے مولا، تو نے ہمیں پیدا کیا یا رب۔ ہم بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن یہ ہاتھ تیرے سامنے اٹھتے ہیں یا اللہ، یہ آج بھی تیرے سامنے اٹھے ہیں یا رب۔ یہ سارے ساتھی یا رب، اس میں کوئی جوان ہے یا رب، کوئی بوڑھا ہے یا اللہ، کوئی بچے ہیں یا رب، یہ سب تیرے محتاج، ہم سب تیرے محتاج یا رب۔ سب آج آپ سے اپنی بخشش کی طلبگار ہیں یا رب۔ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری بخشش فرما دے یا رب۔ اولیاء صدیقین والے لسٹ میں ہمارے نام لکھ دے یا رب، اولیاء صدیقین والے لسٹ میں ہمارے نام لکھ دے یا رب۔ آخری خاتمہ ایمان پر فرمانا یا رب، آخری خاتمہ ایمان پر فرمانا یا رب۔ جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جنت داخل فرمانے یا رب، جہنم کے عذاب سے بچانے یا رب، قبر کے عذاب سے بچانے یا رب۔ یا اللہ جو لوگ مر گئے یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے یا جو کوئی بھی ہے مسلمان ہے، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے یا رب، ان کی بخشش فرما دے یا رب۔ جو لوگ بیمار ہے جہاں کہیں بھی ہے، ہم میں سے ہے کوئی بھی، اللہ شفا یاب کر دے یا رب، چاہے جسمانی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، جادو ہو، کوئی بھی ہو یا رب۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان بیمار ہے، اسپتالوں میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر آزمائشیں ہیں یا اللہ ان کی آزمائشیں ختم فرما۔ یا اللہ آپ نے ہمیشہ ہمیں جو ہے نا عافیت کے ساتھ کھلایا پلایا، عافیت کے ساتھ گزاروایا زندگی، آخر دم تک اللہ عافیت میں رکھنا، آخری دم تک عافیت میں رکھنا۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو ہمیں معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔